الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد في شأن حبيب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. نام شہادت
جتنے تسی بے چین ہو کے بیٹھے ہو میرا دل ہے یاد کرنا میں کر لے کے بندے پہچان بہت زیادہ بیٹھے ہیں میں ساڑھے بچی نہ کرانے دے چلو خیر دو چار گلا کرنی ہے اس بندے نو ہر بندے نو اجازت ہے جڑا تھک گیا وہ جا سکتا ہے جن نیندر آئی وہ بھی کرتا ہے گزارش یہ کرنی ہے جناب کہ تحریک لبیک پاکستان کا سٹیج ایسا سٹیج ہے علماء اللہ موجود ہیں کثیر تعداد کے اندر اشعار کے مصطفیٰ بھی موجود ہیں ساڈے کو ایک مطالبہ کیتا جاتا میں کوئی دوران والا کی گل ہے تو جی ساڈا نام لیا بنا لے نہ لمبے پینڈے عام اللہ کوئی یار دی گل سنا ساڈے لبیک دا سٹیج ہوندا اونجے تے رسول اللہ دی گل سندا اگے سان بڑی آپ ہوندی ہے جناب جانا لگدا ہے او جناب کون کروا رہا ہے زیر صدارت کی دی ہے او پورا شجرہ پیشن پڑھنا پوندا جناب تا جا کے ساڈا بیان شروع ہوندا لیکن الحمدللہ ساڈے علماء بھی اس گل کا کوئی غصہ کردے تے نہ کوئی علماء چاہندے کہ ساڈا کوئی شجرہ پڑھیا جاوے اوہی گل کردے جو رسول اللہ دی گل ہو جائے بس عزیز من اللہ دا سونا قرآن ہے سونے دی زبان ہے رب آدھا سونے تو آ کر کل محبوبہ تو فرما ایک گل دین کے اندر رکھنی ہے رب دسنا ہے چاہتا ہے کہ میں نے وہ قبول ہے جڑا یار دے ہوئے تو ہو اونج بھی جب چلتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو فرمایا نہ سونیا ایتھے تو بول سونیا اگر کوئی بندہ توحید کا اعلان کر دے توحید آتے جی میں مندا رب ہے کہ رب آتا ہے تو مندا ہے نا میں لیکن میں تے نہیں مندا کیوں تو یار دے کوئی نہیں مندا رب کہندا ہے یار دے کوئی تو ہو گیا محبوبہ تو کہہ کل تو سونیا بول ان کنتم تحبون اللہ کہ اگر تسی اللہ پاک دے نال کر دیو محبت ہن کی کریے فرمایا فتبعونی تے میرے محبوب دی اطاعت کرو جے تسی چاہندے ہو تسی رب نال محبت کردے ہو نا جی اللہ پاک کہندا محبوبہ انہاں نوں دسو جے کردے میرے نال محبت تواڈے بوئے تو ہو گیا تے اللہ جدوں اے محبوب دے بوئے تو ہو گیا تے پھر انہاں نوں ملے گا فرمایا یحببکم اللہ اللہ تواڈا محبوب بنا دے سبحان اللہ رب تواڈے نال پیار کرے گا کدوں جدوں محبوب دے بوئے تو ہو گیا رب نے نہیں کیا چونکہ نماز پڑھے گا تے محبوب بنا نماز پڑھنی ہے نا سمجھو مولوی نے چھٹی دے کے نماز کی چھٹیاں ڈگا ہی نہیں سرکار نے فرمایا جہاں نماز نہیں پڑھتا اور مسلمان اور کافر کے درمیان میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے اللہ سبحانہ کا فرمان ہے فرمایا میرے آنکھیں دی ٹھنڈک نماز ہے نماز پڑھنی فرض ہے اے نہ کہ مولوی نے چھٹی دے کے بس حضور اور پیار کرنا پیار کی بھی تقاضے نماز بھی تقاضے اے نہیں آگیا محبوبہ جڑے نماز پڑھنے میں انہوں نے پیار کرنا رب کرتا ہے پیار لیکن اطاعت کا حکم دیتا محبوبہ تیری اطاعت کرے تیری فرما برداری کرے تے میں کہنا اپنا محبوب بنا تے جڑا محبوب نال پیار کردا کہ عاشق رسول میں بے نمازی نہیں اسی نیرے چولاں دے ٹھل گئے جناب یا نیرے نعرے مار لے یا نعرے بتا لے کہ اے کوئی عاشق رسول کی نشانی نہیں نمازی بھی ہوے تے حضور دے نال وفا بھی کرتا میرا نمازی نہ ہوے نیرا نمازی ہوتا تے عبداللہ ابن ابی بھی بڑا نمازی ہے لیکن حضور دا وفادار تھوڑے فرمایا منافق کے آدمی سب تو بڑا محبوب دی کرنی ہے اطاعت اور اطاعت کتنی قسم دی ہوندی ہے مفتی ابن حسن رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں اطاعت نیت کے لیے قسم دی ہے ایک اطاعت ہوندی ہے او جڑی کیتی جاندی ہے دھکے نال کرائی جاندی ہے ایک کیتی جاندی ہے مجبوری نال تے ایک کیتی جاندی ہے عشق رسول کے اندر کھل سبحان اللہ سادہ جی مثال لے لو سارے پاکستان دے کفار رہ رہے کافر رہ رہے چاہندے بشک کرو کافر کافر بن کے رہے ساڈے انہاں دے سر تے نہ چڑھ حکمرانوں نے سیاندے ساڈے سر تے نہ چڑھو اے کافر کافر بن کے رہے بھاویں 100 باری کرے سان کوئی اعتراض نہیں رہے کافر کافر بن کے ساڈے پاکستان دے قانون کو فالو کر رہے ہیں اے انہاں اُتے اسی دھکے نہ کرا رہے یعنی وہ مجبور دھکے تو مراد ہے کہ مجبور اس بات نے کہ یہ ساری کائنات اللہ دی تے اللہ دے رسول دی ساری کائنات اللہ تے اللہ دے اس بات تے وہ مجبوری نو قانون فالو کرتا ہے بلکہ انہاں نے بڑی کھول دتی ہوئی ہے تہاڈی وجہ نال یہ قانون فالو کرتے ہیں یہ کیا انہاں نے بڑی کھول دتی ہے
مندر بنا دیں گے. میں کہا کہ میرا تو مندر ہی بنانے ہو تیرے کو بننا ہے. مسجد تھوڑے توفیق ہوئی, مسجد حضور دے غلام ہی بنا. عرضے کر رہا سے اگوں آ جاتا مجبور طبقہ ہوتا ہے جہاں اندر منافق مجبور ہو کے حضور کی بنتے. لیکن ایک وہ جماعت ہوتی ہے جڑی اس شاہ کے مصطفیٰ دیتی ہے اور لاجپال دے نال محبت کر کے لاجپال نہ دھکے نال منایا جاتا نہ مجبور ہو کے منتے. وہ جماعت ایک جماعت ہوتی ہے جیڑی جماعت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نال بے پناہ پیار کرتی ہے. بابا جی فرمایا کرتے ہیں نا لاجپال نال پیار کرنا ہے اللہ باہ کرنا ہے. اے نہیں پوچھنا مولوی جی اتنا بھی پیار کر لیں, جھنڈے لگاؤں کے نہ لگاؤں میلاد آ گیا, یہ بڑا جھنڈا لگاؤں کے نہ لگاؤں, لائٹ لگا سکتا نہیں لگا سکتا. بابا جی فرماتے ہیں اللہ باہ پیار کرنا ہے, وہ اللہ باہ پیار کیجئے. محبوب زلفا کے کان مارنا تے صحابہ ہاتھ لے کر سونے تو نہ کریلا ڈال دیتے ہیں. کیوں محبوب زلفا لیتے محبوب لوہا پہ دہن کر لوہا پھینک کر صحابہ تھلے نہ گر دے. محبوب کریم وضو کرن صحابہ تھلے نہ ڈال دے. میں آکھیا صحابہ سلام بھئی تسی دسو نا اللہ دے قرآن دے اندر بھی حکم کوئی نہیں بھی محبوب بال کتابے دے تسی تھلے ہاتھ کر لے. محبوب دا فرمان بھی کوئی نہیں پر میں وضو کرا تے پانی نہ تھلے ڈال دے گا. ایک کی کون سیکھیا جی؟ صحابہ کرام نے فرمایا کچھ کے مبتلا نہیں کی تھی جدی مبتلا کرنے والی نہیں. یہ عاشق رسول کی نشانی ہے. ایک گل اور بھی کرتا صحابہ نے وال مبارک بھی چاہیے پانی مبارک بھی چاہیا تے وقت آئے تے تلوار بھی چاہیے. نہیں تسبیح بولنا ایمان نہیں, نگاہ نمازاں پڑھنا بھی ایمان ہے. نشانی ضرور ہے لیکن میرا ایمان نہیں, تلوار اٹھانا بھی ہے. آج تلوار کی گل کری گے تو بول کیا دی گل کری بڑی معذرت نال گل بندے کر دی تلوار اٹھنی چلی ماڑی بڑی گئی جی بے شک بڑی ماڑی گئی. او جی دودھ بات کے میں کہ اے بھی تے دس نہ اٹھنی کیڑی غیرت ماندا ہے اج پان تے باندھے گئے دودھ بتا اللہ نے دودھ بتا دیا محبوب تو بیٹھا چلو اے تے دس نہ کہ اٹھنی غیرت ماندا ہے محبوب دے نال پیار کرنا دے اننے بات ہے. آج وقت اپنے محبوب دے نال وفا کر لے. آج نعمت کی بنا آج مدد مانگیں گے ارے پھر نہ مانیں گے قیامت ہوئے گا تو مانیں گے. آج ٹائم ہے اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا نبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم. محبوبہ اینا منافقانو اینا بول کے گل دسن لگا تو ہے منافق پاکستان میں بیٹھے. محبوبہ ایک کرنا کام کیجئے دو کام کرنے سونے دو کام کرنے. پہلا کام کی کرنا فرمایا منافقوں نے ایک گل کھول کے دس دو کہ کافروں دے نال جہاد کرنا منافق توڑ کے رکھنا. کافروں دے نال جہاد کرنا یہ مسلمان دی نشانی ہے تے منافقاں نوں توڑ کے رکھنا یہ ایمان دی نشانی ہے. الحمدللہ لگا ہے اللہ نے منافقاں نوں توڑ کے رکھا. یہ اللہ کا فضل اور کرم. اس واسطے جناب ایک آپ ذہن میں اندر بٹھا لو کہ حضور نے نال وفا کرنی اللہ وفا کرنی ہے. آقا نامدار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ دے اندر ایک آگے بخاری شریف ایک بندہ آ گیا کافر لڑتا کافراں دی طرفوں تے محبوب دا چہرہ دیکھنا تھا ایڈا سونا چہرہ ایڈا سونا چہرہ جھوٹے تو نہیں ہو سکتا. محبوب دی بارگاہ دے اندر آ گیا اندر جے تواڈے تے ایمان ہے مطلب دے گا کافر ہو کے کیتا کافر دا بھی کیتا اللہ دے نبی دے کافر دا بھی کیتا اللہ دے نبی سونے کی لبے گا فرمایا اگر ایمان لے ہوے گا تے پھر تین جنت لبے گی. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیا تلوار کڈی تے لڑا لگ پیا لڑتا لڑتا شہید ہو گیا. حضور دی بارگاہ اندر لے گیا لاجپال نے فرمایا جی نے دیکھنا نا اپنے جنتی بھائیوں اس صافی دیکھ حج نمازاں بھی زکات بھی کوئی کام نہیں کیتا کوئی کام کیتا حضور دے نال وفا کیتی ہے اللہ پاک پیار کیتا ہے. آج لے اٹھ کی بنا آج مدد مانگ گے ارے پھر نہ مانیں گے اگر قیامت میں تو مانیں گے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی توجہ کے نال گل سنا.
حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اسی لاجپال دے نال ہی کافرے دے اندر جا رہے ہیں، ایک صحابی کاٹھی دے کولوں گزرے تے دو حدیثاں ہیں، ترمذی شریف کے اندر بھی ہے، مسند احمد اندر بھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں دونوں دا میں نچوڑ پیش کر رہا ہوں۔ آدھے نے جنوں گزرے نا کاٹھی دے کولوں تے آج دل دے اندر خیال آیا بھی پانی بھی موجود ہے، گھاہ بھی ہے، بلکہ میں ایتھے ہی رہ پوں تے اندر یا رسول اللہ جی تھوڑا حکم ہو گئی تے ایتھے نہ رہ کے ماں بات نہ کراں گا، رب کو راضی کراں گا۔ لاجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو توجہ، لاجپال فرماتے ہیں میں یہودیت اور نصرانیت والا دین لے کر نہیں آیا، یہودیت اور نصرانیت والا دین تو یہودیاں اور میرا جو ہے جو وہ ساڈے کی کرتے ہیں، وہ جی مسجد کے اندر بیٹھ کے تسبیح گھمائیں گے، ہے کبھی یہ دین کوئی نہیں، یہ دین حجرے کے اندر بیٹھ کے پیر صاحب تسبیح گھمائیں گے، دین سونے یار لاجپال کا فرمان ہے، گل مولوی نہیں بشاک کو آ چڑی، یہ لاجپال کا فرمان ہے تو گھمانے کی کوشش بھی نہ کریں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک صبح خدا کی قسم چاہ چڑی، فرمایا ایک صبح یا ایک شام اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا، فرمایا یہ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں ان سب سے زیادہ افضل ہے۔ ایک لمحہ، ایک صبح یا ایک شام اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا، فرمایا یہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ افضل ہے۔ اور اس تو آگے گل سنے، توجہ کرنا یار، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ جہاد کی پہلی صف کے اندر آ کے لڑے اس کو 70 سال عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ صف کے اندر پہلی صف کے اندر آ کے لڑے 70 سال عبادت کا ثواب ملتا نہیں۔ حضرت امام حسین پاک دس کے گئے مکہ چھڑیا جتے ایک نماز دا ثواب 1 لاکھ نماز دا ثواب ہے، مدینہ چھڑیا جتے ایک نماز پڑھی ہے تو 50,000 نمازاں دا ثواب ہے، مکہ بھی چھڑیا مدینہ بھی چھڑیا۔ دسیا ہے کہ محبوب نے فرمایا جڑا پہلی صف دے اندر آ کے لڑے نا وہ 70 سال دی عبادت دا ثواب ہے۔ اے تہاڈی شان اس امت دی شان ہے جان یار، کیوں پیچھے ہٹ گئے؟ آج مولویاں نوں مسجداں پیاریاں، ممبر پیارے نہیں پیارے تے اللہ دا رسول نہیں پیارا، آج پیر صاحب نو مرید پیارے، اپنا گوڈا پیارا، اپنی جیب پیاری نہیں پیارے تے رسول اللہ نہیں پیارے۔ دو نمبر دی گل کر رہے ہیں، ایک نمبر نہ انہاں دے سراں اے ساڈے سراں دے صاحب انجنا کہ مولویاں کول رگڑا ہے، گل کوئی نہیں، رگڑا روڑا میں کوئی نہیں کسی دا کڈن آیا، نہ گلاں صاف ستھریاں کر کے اے ساڈے سر تے صحیح بیٹھے اے رسول اللہ دے غلام بیٹھے، لیکن جڑا 2 نمبر مولوی تے 2 نمبر پیڑ ہے نا اس طرح ساتھ بالکل لانے چاہتے ہیں۔ مولوی صاحب اپنی شان کو بتائیں، اگر مولوی صاحب کے بارے میں بات کرتے تو آپ کی نماز نہیں ہوتی۔ مولوی صاحب یہ نہیں کرتے کہ رسول اللہ واسطے نہ نکلے ہو تو درود بھی تیرے پوچھے سے مار دیتا، نماز بھی تیرے پوچھے سے ماری دیتا۔ مولوی کو اپنی شان تو چاہیے، رسول اللہ کی بات کیوں نہیں کرتا؟ پیر صاحب کو اپنا گوٹا تو بڑا پیارا ہے، رسول اللہ کی بات کیوں نہیں کرتا؟ دسو جی میدان جہاد کی پہلی صف کے اندر جانا، پہلی صف کے اندر جانا، فرمایا 70 سال کی عبادت کا ثواب ہے۔ کیوں نہیں نکلے اپنے آستانوں سے؟ قائد اعظم علی محمد علی جناح صاحب پہلے کتنے گئے؟ پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے پیر خانے یاد ہے مولویوں کا کیا کام ہے دین کے اندر؟ سب سے پہلے کہاں گئے؟ پیر جماعت علی شاہ صاحب کے پاس، جناب آئے ہمارے ساتھ۔ پیر جماعت علی شاہ صاحب آج ہاتھ بن کے گزارے جی جنہیں آستانے کے قریب بیٹھے اپنے پیروں نے جا کے پیر پھاڑ لو کہ پیر صاحب نکلو، اج ناموس رسالت دیتے بنا ہو گیا، خدا دا نام نکلو، جہاد دا اعلان کر دیا، خدا دا نام نکلو، الجہاد 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 لبیک 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 رسول اللہ دی عزت تے حملہ ہو گیا تو میں اپنی پکڑے سجائی دیا ہوں، میں بہت بڑا مولوی ہوں، میں کوئی بہت بڑا ممبر کا وارث ہوں، نا آج رسول اللہ کی عزت کے اوپر پہلا دینے کا وقت ہے، آج لے ان کی بنا، آج مدد مانگو ان سے، آج ٹائم ہے، جو ٹائم لگ گیا نا جی تو پھر بننا کچھ نہیں، جو ٹائم گزر گیا۔ اور ذرا توجہ کریں جی، دوسری حدیث پڑھا لگا، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی گل سنانی ہے انشاءاللہ جے ٹائم بچا، ٹائم بڑا کلوز ہے بھائی، میں کہ 20-25 منٹ وچ تے جناب کوئی نہیں بس نہیں گیا، چلو خیر
نبی پاک دی بارگاہ دے نا سید عمر فاروق آ گئے سرکار دو صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھا سنیا جی عقیدے دی گل کرنا تھوڑے ایمان دی جنازہ پڑھا کے سرکار دو پڑھن تے حضرت عمر فاروق نے سنیا ایدا جنازہ نہیں پڑھنا عمر کیوں نہیں پڑھنا سنیا اے نماز کیوں نہیں پڑھنا آقا نے فرمایا ہوئے تواڈے وچ کوئی گواہی دیندا اللہ دی رضا واسطے اس نے کدی کو کام کیتا ہوے ایک صحابی نے ہدایت کر سنیا میں ویکھیا ایک رات جی ایک رات اللہ کی رضا کے لیے اس نے پہرا دیا تھا حضور نے نماز جنازہ پڑھا نماز جنازہ پڑھنے کے بعد نبی کا اجازت قوم انبیاء سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق سے مخاطب ہوئے فرمایا عمر تجھ سے لوگوں کے اعمال کا سوال نہیں ہوگا تجھ سے لوگوں کے عقیدے کے بارے میں پوچھا جائے گا اے سبق مہدوی میں مولوی بھی سبق ہے تے پیر صاحب بھی سبق ہے کہ لوگوں دے عقیدے دی حفاظت کرنا سکھاؤ عقیدہ ختم نبوت تے بولنا سکھاؤ انہاں لوگوں نوں دسو عقیدہ ختم نبوت کتنا اہم ہے اے سانوں کو دسیا گیا بھی اگر کوئی نماز نہ پڑھے نماز دی تبلیغ ضرور کرنی ہے یہ نہیں کہ نماز اور رکھی نماز کی تبلیغ ضرور کرنی ہے فرمایا کہ تم سے نماز کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا تم سے لوگوں کے عقائد کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ عقیدہ انہوں نے درست کیتا سی کہ کوئی نہیں کیتا کیا اپنی روٹیاں سیدھیاں کرتے رہے کیوں جی عقیدہ ختم نبوت کے اوپر حملہ ہو جائے کارے نیم جلانے کے نہیں جی کیونکہ میرا کام یہ نہیں ہے آپ کے بچوں کو نظر لگ جائے تو میں دم کر دوں گا آپ کی بہن کا نظر میں دم کر دوں گا آپ کے پاس کوئی ہوگا آپ کی کمار کے مسجد میں پڑھنے آ دوں گا تو رسول نے پوچھ لینا 10 ہوئے جس ممبر کے تباہ کے تینے عزت مل گیا اور جس ممبر کے تباہ کے تینے عزت ملی جس مسلم سے چڑھ کے تینے عزت ملی جب میری عزت سے حملہ ہوا ہے تو اندر کیوں بڑھ گیا کیوں جی کیا کھانا آج پیٹ سارا کچھ ہو گیا جی میں ایک گل کرا کرنا حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آگے نا حضور دی بارگاہ دے اندر تے لاجپال بیٹھ کے نماز پہ پڑھتے کان کھول کے گل سنی سن لو لاجپال نہ بیٹھ کے نماز پہ پڑھتے ہاتھ بال نے سونا آپ نے فرمایا کہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کا ثواب ہوتا ہے آپ بیٹھ کے نماز پہ پڑھتے ہو فرمایا ابو ہریرہ کئی دنوں تو کھانا نہیں کھاتا کمزوری ہو گیا کھڑوتا نہیں کرتا مولوی ہو رہے یا غیر مولوی پیر صاحب ہو رہے یا غیر پیر ہر بندہ 2 ٹائم تے پکا کھاندا ہے تے 3 ٹائم نہیں کھاندا کیوں جی سرکار بیٹھ کے نماز پڑھنے میں کائنات کے مالک نے رب کو منگیا تے ایمان منگیا سال سارا تو یہی کچھ ہے میرے بچے کہاں سے کہیں گے جی میں آج مار جاؤں ایتھے مار جاؤں جی تے رب تے رسول پاک جس نے پیدا کیتے جڑا پیدا کرنے والا رازق ہے نا اور رازق ہے وہ ہوے تے ہم نے نہیں کہ ہم اگر جان دیں گے جیل سے پکڑ جائیں جیل کے اندر ڈال دیں گے میرے بچے تک کمانے والا کوئی نہیں جی میرا باپ بیمار ہے جی میری ماں بیمار ہے جی ختم نبوت واسطے میں نہیں جا سکتا جی تسی جاؤ مولوی سے تو دوسرا کلمہ چوکا پڑھیا میں کہ حضور دے صحابہ نے بھی کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھیا مولوی صاحبان نے بھی پڑھیا پیر صاحبان نے بھی پڑھیا تے مقتدیاں نے بھی یہی پڑھیا تے صرف ایک رسول اللہ کا کلمہ پڑھنا سی لا الہ الا اللہ انہی رسول اللہ حضور کا کلمہ سی باقی جنہیں محمد نے کلمہ پڑھا سارے نے یہی پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آج رسول اللہ کی عزت پہ حملہ ہو گیا جناب کیوں ہویا کیونکہ اسی حق چھپایا جناب اسی وہ گلاں بیان کیتے جتنے عوام ہے چھٹے اولے بڑی معذرت نال میں بھی مولوی ہے نا کہ مولوی میں پہلا بار بار گل کر رہا میں اول چھوڑ میں کسی دی کوئی نہیں کر رہا میں صرف تھوڑا گلاں کر رہا میرے سینا تے صاحب بیٹھے مولوی صاحب نے صرف یہی بیان کیا کہ اٹھنے چلی کمزور تھی وہاں سے واپس آئی تو طاقتور ہوگی دودھ کی مقدار بڑھ گئی میں کہ جناب یہ بھی تو سنا مولانا نے کتے نے سونے کا پٹا پائے سونے کی سنگلی اس بن کے پارا ماری وہ بھی جانتا ہی پر سونے کی سنگلی قیمتی نہیں رسول اللہ کی عزت کی مولوی صاحب سے یہ نہ بولے کیا مقتدی کہیں گے مولوی صاحب بھانڈا بستر گول کرو تے جوڑ جاؤ جناب تسی یہ مسجد وچ بیٹھ کے کیڑی گل کر دتی سیاست کا کیا کام مولوی صاحب سے سیاست کا کیا کام میں کہ دس نا اج اس کو جڑا دن سدا لبیک نال تعلق کوئی نہیں اے ذرا انہاں واسطے گل کر رہے ہیں جڑا دن لبیک نال سدا تعلق کوئی نہیں میں تو انہاں واقعی انہاں دا لبیک نال تعلق کوئی کیوں او عبداللہ ابن ابی دے پیچھے ہوتے تے اسی سیدنا صدیق اکبر دے پیچھے ہونا اسی سید مولا ہائے ہائے سید عمر فاروق دے پیچھے ہونا اسی مولا عثمان غنی دے پیچھے ہونا مولا شیر خدا دے پیچھے ہونا
جنہوں نے لبیک نہ اللہ بولی نا وہ انہاں پیچھے نہیں ہونے دے کیونکہ انہوں نے ختم نبوت تے جو ڈاکا پیا انہاں نے آکھیا بھئی یا رسول اللہ ہر شے تہاڈی عزت ہو جاگدا موقع ہے ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک توجہ ہے آج حضور کے انبیاء دل وفا کریں گے نا تو انشاءاللہ پھر قبر کی روشنی تے آخرت کی روشنی جڑا رسول اللہ وفا کرتا ہے خدا دی قسم ایسا بندے کرتے ہیں غلط لوگ جو بھی ہونا جن گھر تو دوسری بار سال نے اپنا مسجد کا مولوی صاحب مصلی کو نہیں کھڑا ہے تو دوسری کا کرتے تیرے بچے ہوئے جب دوسری بار اسلام دی کارڈ اٹھا کے روٹی لب دیا بھی مسجد کو ہوگی بھائی رب دی بارگاہ جا کے کہنے کیا اللہ اکبر یا اللہ میرے دو یاد کرتے یا اللہ میں آج جے رب دی بارگاہ دے اندر ٹھوکتے بھی تیری تے میری آکڑ نہ جاوے اے نماز علی ہے ٹکرا اپنے امام نو عزت دیو اپنے مولوی نو سر دا صاحب بنا کے رکھو جی اودی عزت کرو امام تو کھول کے دین بیان کرے گا دسے گا سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں مولا حضرت داتا گنج بخش علی رحمۃ اللہ نے لکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روحانی اور سیاسی خلیفہ پہلے سیدنا صدیق اکبر اور فرمایا روحانی اور سیاسی خلیفہ دوسرے فرمایا کہ عمر فاروق فرمایا تیسرے خلیفہ عثمان غنی نے چوتھے خلیفہ مولا علی یہ ہے اللہ دے ولیاں دا ایمان فرمایا روحانی اور سیاسی خلیفہ ایسے جی سیاست کا کیا کام مسجد کے اندر یا مولویوں کا کیا کام سیاست پیر صاحب کو کیا کام سیاست کے اندر تو اور تیرے ڈوگ ڈوگی بھی جانے لگے کرتے تو تواڈے دے گلے تے کی پیا ہوتا آپ یار کتے آر لڑتے جنہاں دے لیڈر دے بارے گل ہو جائے تو رسول اللہ دی عزت تے حملہ ہو گیا ایک بندہ نہیں ہوگا کیوں جی کو بولے یہ کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو ہم کہتے ہیں رسول اللہ سے عزت لو یہ کہتے ہیں ہمیں کرسی دو ہم کہتے ہیں نظام مصطفیٰ کو کرسی دو کیوں جب نظام مصطفیٰ آئے گا نا تو حضرت عمر فاروق زمین کو ٹھوکر مار کے کہتے ہیں کاٹ بھائی دا تیل کیوں کر تیل بات خط لکھ چھڑ دے خط اور ادھر آئے نہیں جے تو اپنی مرضی نال بند ہویا تو بند رہے تیرے کچھ نہ جے تو اللہ دی زمین تے ہوتی ہے نا تے پھر میں عمر دے روپے اکھدر ٹور پہ یہ کون گل کر سکتا وہ جڑا گل کر سکتا جنہ رسول اللہ نے وفا کی جنہ گداریاں کی وہ گل نہیں کر سکتے جنہ ناموس رسالت نے ڈاکے مارے جنہوں نے سود نو حلال قرار دیتے ہیں اللہ پاک فرماتا ہے کہ میرا جڑا سود کا کام کرتا ہے نا یہ اودے نال جان دے فرمایا سود کا سب سے چھوٹا گناہ کی ہے اپنی ماں دے نال زنا کرنا سودی کاروبار کرنے والے سمجھو سب تو چھوٹا گناہ ہے اپنی ماں نال زنا کرنا جب رسول اللہ دے رسول جنگ کرا کے پھر ملک پاکستان میں ترقی ہے کدو ترقی آئے گی نظام مصطفیٰ تو نظام مصطفیٰ کا ساتھ ہوگا نا جی انہیں وجہ بتا دوں میں آیا تحریک لبیک پاکستان دی طرف تھوڑا خاتون تھوڑا نوکر ان تو نہیں بھی دس تحریک لبیک دے نال کروڑا کی کوئی وجہ کی حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریف دیکھی سے مبارک بلکہ میں آخر پہ آگے میں پتہ جو تک کے بیٹھے حضرت جابر بن سمرہ آپ فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دین ہمیشہ غالب رہے گا یہ دین ہمیشہ عقل تو میرے گل ہے کوئی یار ایک دو گل ہے کوئی نہیں جس ٹائم کافروں دی حکومت آئی نا تو مولوی صاحب لوگ بیان پہ کرن او کافروں دی جڑی اپنا او آئی نا بادشاہ دی بیٹی اس آگے مولوی صاحب بلاؤ اس آگے ٹھیک اس آگے بھئی گل ہے کہ تو منتا ہے بھی اللہ نے ساڈے نوں تواڈے تے غالب کر دیتا اس آگے نہیں میں نہیں اس آگے کیوں نہیں منتا آپ نے فرمایا بھی اس واسطے نہیں منتا کہ جدوں بیٹا نال ہوندے نے کتے تے جے بیٹ ادھر ادھر ہوے تے کتا نوں مار لیندا تے اسی جدوں اللہ دے قانون نوں چھڈیا رسول اللہ دے قانون نوں چھڈیا تے پھر رب نے سانوں کیتا ذلیل اسی ہوئے ذلیل اے کتے بن کے تھانوں رب نے سارے پیچھے لا دیتا اسی اللہ دے قرآن دی طرف لوٹاں گے محبوب دے فرمان دی طرف لوٹاں گے اسی بڑے دین غلط پا جاواں گے ایسے کتے ساڈے مگر لگے نا جی اے سال اللہ دے قرآن دی طرف لوٹا رہے
محبوب فرمان کی طرف لٹا رہے تے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. ارے پھر نہ مانیں گے اگر تو قبر میں مان گیا، تو حشر میں مان گیا، پھر نہیں ماننا. آج ٹائم ہے نظام مصطفیٰ لے آؤ. حضور فرمایا کہ یہ دین ہمیشہ غالب رہے گا. فرمایا مسلمانوں کی ایک جماعت، مسلمانوں کی جی میں انڈیا کے اندر تڑپے آتا ہے انڈیا نے ایک مولانا، پاکستان کے اندر ایک مولانا، علامہ خان حسین رضوی ایک مولانا. ایک رسول اکرم نے فرمایا کہ مسلمانوں کی ایک جماعت یہ قیامت تک لڑتی رہے گی. ہوں یہ میں تحریک میں بیٹھ کے وہ بھی گل کرتا نہ لگی آخری میں چلو بالکل. حضرت عمران بن حسین خاص والیان آپ فرماتے ہیں کہ نبی کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مسلمانوں کا ایک گروہ ہمیشہ حق کے لیے لڑتا رہے گا. آپ نظر اٹھا کے دیکھ لیں، پورے منڈی پاکستان کی بات نہیں کرتا، پورے منڈی بہاؤدین کے اندر نظر اٹھا کے دیکھ لیں، نعرے مارنے والے بڑے تھے ناموس رسالت کے چوکیدار سے لبیک. نعروں سے کام نہیں ہوتا، اگر نعروں سے کام ہوتا تو امام حسین پاک مکہ کے اندر رہ کے نعرے مارتے. اگر دعا سے کام ہوتا تو مدینہ رسول کے اندر بیٹھ کے دعا کرتے. ارے پاگلو، ایک ہی کام ہے، تلوار اٹھاؤ، ایک ہی نعرہ لگاؤ، بارسا پر بیجن، بارسا پر بیجن، بارسا پر بیجن. ہے تحریک لبیک پاکستان ایک جماعت جو حق کے لیے ہمیشہ لڑتی رہے گی. رسول اللہ نے دی نشانی بھی دسی ہے، فرمایا ہمیشہ مخالفین کے اوپر غالب رہے گی. اچھا 2017 کا ذرا تسی دیکھیا تے کون غالب آیا جی؟ اسی الحمدللہ بیک والے بے شک. تو سب لوگ لاکھ بار جی رہے کہ ہالینڈ کے کتے کے خلاف تے کون غالب آیا جی؟ لبیک والے. تو سب 2020 بھی دیکھیا تے کون غالب آیا جی؟ 2021 وچ بھی انشاءاللہ اللہ کا رسول فرما رہا فرماتے ہیں کہ ہمیشہ ہمیشہ ایک جماعت غالب رہے گی. نہ تو بندوقاں لے کے گئے، نہ گاڑیاں لے کے گئے علامہ صاحب، نہ اسی جناب کوئی ہوتے ہیں کسی نے فیر ماریا. اسی ایکو چیز لے کے گئے سے ایمان دی طاقت. اگر فرانس کو حملہ کر دیا تو فرانس ڈبل طاقت سے حملہ کرے گا. وہ جلدی دیو 8 تلواراں سی بدر دے اندر، 8 تلواراں تے 2 گھوڑے تے ہویا کی ہر سے اللہ نہیں رکھ سکتے. چنگا ایمان نہ لڑی جاتی ہے، اصلیہ نہ نہیں لڑی جاتی ہے. جڑے دوسرے ہوتے ہیں تے ڈنگر ہوتے ہیں وہ اصلیہ ہوتے ایمان کرتے ہیں، تے جڑے رسول اللہ دے غلام ہوندے وہ اپنے ایمان کرتے ہیں. اے تحریک لبیک پاکستان دے بندس تو بعد ہو یار اے تے ٹیم بنانی پے جائے نا جی کرکٹ دی تے 20 کھلوتے اندر بندے چاہیے 12 میں نے بھی رکھ لو، میں نے بھی رکھ لو. فٹ بال دی بنائی تا بھی بیڈمنٹن واسطے بھی ڈھیر تے لبیک دی باڈی بنانی پے جائے جی. ابو نہیں بنتے، ابو نہیں بن سکتی، امی نہیں بنتی جناب. او جی میرا ابا بیمار ہے. 15 بندے نہیں نکلتے ہی کلو کے. اتنی غیرت ہو گئی کہ 15 بندے نہیں کلو کے. کیوں جی ساڑھے کام تو ساری عزت والے بڑے میں ہوں ٹائم بڑا تھوڑا میں دل دیکھ لو. یزید بڑا شکیل ہے جی شکار کرنے دا، کھیڈا تماشے دا. اسی نعرے بڑے مارتے ہم حسینی ہیں، کام ساڑھے ساری یزید والے. کھیل تماشے دے بڑے شکیل ہے، جو تماشا لگ جائے گا پورا لوگ اکٹھا ہو جائے گا. پوری مسجد دے اندر پورے لوگ دے بندے تے پورے نہ آئے ہوئے، پورا لوگ آئے ہوئے ڈھیر ساری کتنا فل ہو جانی چاہیے. تے ایتھے جے کنجر آ جائے کوئی نکے نہیں انگلی لے آتا مسجد ہی جانا ہوئے. کیوں؟ اسی دین سے حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلاموں، امام الانبیاء نے فرمایا ایک جماعت ہمیشہ قائم رہے گی اور ان کے مخالفین کا یہ حال ہوگا وہ اپنے مخالفوں کے اوپر ہمیشہ غالب رہیں گے. اور فرمایا اس جماعت میں سے ایسے لوگ ہوں گے جو تجار کے ساتھ لڑیں گے، تجار کے ساتھ لڑیں گے. اور ایک کوئی جماعت ہے اس وقت انشاءاللہ تعالی وہ ہے تحریک لبیک پاکستان. دوستو رسول اللہ کے دین نال کھڑے ہوں گے، مصطفی مصطفیٰ سے بولو گے، اور بڑے بڑے چودھریوں کے سامنے کھلو گے جنہوں نے اسی منے ہیں نا وہ کانڈ تے ہاتھ رکھ دیں. کسے چودھری کو ڈرن دی لوڑ نہیں، کسے چودھری کو ڈرن دی لوڑ نہیں. چودھریاں بھی کلمہ وہی پڑھیا، چودھری بھی روٹی کھاندے رہے، خونوں بھی کوئی پیتے. جی میں غریب آدمی ہوں جی میں کر نہیں سکتا، تو کہنا غریب ہے؟ رسول اللہ تیرے اتنے سر تے ہاتھ رکھ کے تو غریب ہے.
اچھا فراز دے گلاب 17 بجے کال آ گئی تے کیڑا کیڑا جانے تیار ہے انشاءاللہ باجے تسی سارے آ گئے نا خدا دی قسم ہے میں 17 بجے کال آ گئی نا جی منڈی بند کرو تے منڈی بند کریں گے انشاءاللہ تے کال آ گئی فیض آباد پہنچ تے فیض آباد بھی انشاءاللہ کدوں ہوے گا یہ کام جدوں رسول اللہ دے گلاب جا کر گئے اج جاگو لبیک دا نام کوڑے کو کال ہوایا بستان آ رہی ہے لبیک دا مطلب اس میں میں آ انشاءاللہ لبیک دا نام مار لیا نا جی مسجد وچ بیٹھ کے تساں حضور نال وعدہ کر لیا تو ہن جڑا نام آ گیا اور میں تے کچھ نہیں آکھنا رسول اللہ نے کوئی چھڈنا تے گل دین دے اندر رکھنی آج لے کی پناہ آج بدنام مسیح ارے پھر نہ مانے گے قیامت میں اگر تو مانے گے کوئی گل غلط لگی ہوئی میری ذاتی طرف وہ دی معذرت چاہنا تے دین تے غلط ہے ہی کوئی نہیں تے دین دے غلط بھی غلط کوئی نہیں جب کسی نے وہ چپ بھی ہوگی نا تو وہ جا کے دیکھے میں مسلمان ہے کہ نہیں وہ دیکھے اپنے آپ جا کے میں کیڑی ثابت کرتی ہے اللہ پاک تواڈیاں جوانیاں سلامت رکھے اللہ پاک بزرگاں دے صحت سلامت رکھے اللہ پاک انہاں بچیاں نوں لبیک دے نعرے مار کے اپنی زبانوں کو پاک رکھنے دی توفیق نصیب فرمائے ایک نعرہ ضرور مرانا اس کے بعد کہیں جائے لبیک 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 یا رسول اللہ 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 تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد مرحبا نبی امام الانبیاء نے فرمایا قیامت تک اگر کوئی بھی کسی بھی نبی کی گستاخی کرے تو اس کو کاٹ کے رکھ دے مرحبا نبی مرحبا نبی نہیں چٹا صاحب نے آنا سی لیکن آج اس واسطے نہیں سکے کیونکہ اسا جتے مورا لائی ہیں جتے مٹھے لائے ہوئے یہ بیٹھے منافق ہوتے انہاں نے تو فورتھ شیڈول لایا انہاں دی جگہ بندہ نہ چیز تواڈے سامنے آیا انہاں دے فورتھ شیڈول لگیا پرچہ کٹی ہے تے کیونکہ انہوں نے 17 نو ساڈی قیادت کرنی ہے اس واسطے واج نہیں ہو سکے نہیں تے جڑا ہو تکڑا ہے نیم جلالی دی کہتے دی تقریر ہوے اس جنے دی 10 منٹ دی ہوے تو باری او باری تکڑی کیونکہ میں مولوی ہوں نا جی میں قواش کے رسول رواش کے رسول اور دلیر آدمی ہے اللہ پاک انہوں نے سایہ سارے سرے سلامت رکھے میں تھوڑی جو مدد کرتا وہ اس واسطے نہیں آ سکے کہ انہوں نے پرچہ ہوئے ہیں تو اس واسطے نہیں آ سکے اللہ پاک تو سلامت رکھے جنہوں نے اجتماع کیتا اللہ سارے دے قربانے قبول منظور فرمائے آمین